کی صورت میں آپ کے سامنے اس کے فضائل بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو بھاگو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف دوڑو، انی لکم منہ نذیر مبین، میں اللہ کی جانب سے تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلام الہی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے یہی پیغام ہے کہ ہمیں بھاگنا ہے اللہ کی طرف، نہ تیزی سے چلنا ہے، نہ دھیمے انداز میں چلنا ہے، بلکہ بھاگنا ہے، چاہے وہ 5 وقتہ نماز ہو یا پھر جمعہ کی نماز ہو یا عیدین، ہمیں دوڑنا ہے رمضان میں اللہ کی اطاعت کی طرف، چاہے والدین کی اطاعت ہو، بڑوں کا ادب کا معاملہ ہو، ہر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا ہے اور ہر چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ شہر رمضان کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی آسان اور چھوٹی بات نہیں ہے، وہ جنت جس کے حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی زندگی لگاتا ہے، وہ دروازے اس مہینے میں کھل جاتے ہیں۔ یعنی کھلنے کا مطلب یہ کہ ہم اعمال ایسے کریں کہ اس دروازے سے داخل ہو سکے، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر آدمی چاہ کر بھی چاہے کہ جہنم میں جائے تو دروازے بند ہے، سوچئے کتنی بڑی رحمت ہے کہ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے بند کر دیے گئے۔ بندہ دیکھا دیکھی عبادت کر لیتا ہے اس مہینے میں اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، اور ہر رات کو رمضان کی ہر رات کو ایک ندا دینے والا اللہ کی جانب سے ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر ہلم، اے خیر کے باغی آجا میری بارگاہ، رب کی طرف سے آواز آتی ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے شر کے باغی گناہ کم کرتے۔ یہ مہینہ اتنا مبارک ہے، ہر روز رات میں ماہ رمضان میں یہ صدا اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ حضور نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعہ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن، جمعہ دوسرے جمعہ ان دونوں کے درمیان کا وقت، ایک رمضان اور دوسرا رمضان، ان دونوں کے درمیان کا جو وقفہ ہے، جو دن، ایام، مہینے ہیں، یہ سب کے لیے کفارہ ہے ہمارے گناہوں۔ ایک رمضان جو گزر گیا اللہ کی پناہ سے، اللہ کی عطا سے ہم اس میں موجود تھے، یہ دوبارہ رمضان آیا ہے، اس کے درمیان جو ہمارے گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا اس کی رحمت سے، یہ کفارہ ہے ان گناہوں۔ تو یہ بہت نصیب کی بات ہے کہ ہم دونوں رمضان میں موجود ہے، اور درمیان کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے وہاں فرما دے گا۔ حضور فرماتے ہیں اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کا ذکر میرے پاس اس کے پاس ہو، جس کا ذکر میرا ذکر اس کے پاس ہو، اس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑے، خاک آلود ہو، برباد ہو وہ شخص۔ اور فرمایا کہ خاک آلود ہو اس شخص کی ناک کہ جس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے ہو، لیکن والدین کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ اتنی بڑی نعمت والدین اس کے پاس ہے اور وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، لیکن وہ اس کی خدمت، ان لوگوں کی خدمت نہیں کر سکا اور خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔ ہم میں سے بہت ایسے ہوں گے جو گھروں سے دور ہیں، تو وہ سوچتے ہوں کہ ہم کیسے والدین کی خدمت کریں، ہمارے گھر کا خرچہ نفقہ ہی ہمارے بیس پر ہے، اگر ہم گھر چلے جائیں خدمت کے لیے تو ماں باپ کو کون کھلائے؟ تو آپ دور رہ کر بھی ماں باپ کی خدمت میں ہیں، اگر ان کی نان و نفقے کا خیال رکھتے ہیں، ان کے پہن اوڑھ کا خیال رکھتے ہیں، ان کے شوق کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی خدمت بھی قبول فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جو رمضان میں داخل ہوا، رمضان کا مہینہ جس نے پایا اور اس کی بخشش ہی نہ ہو۔ عجیب و غریب بات ہے کہ اس میں ہر گناہ گار بخشا جائے، لیکن کوئی ایسا بچ جائے جس کی بخشش ہی نہ ہو۔ اس کا مطلب اس نے رمضان کو سمجھا ہی نہیں اور اس کو صحیح یوٹیلائز کیا ہی نہیں۔ تو یہ آج کا بیان میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں جاگنا چاہیے۔ کچھ دن گزر گئے ہیں لیکن بہت سارے دن ابھی بھی الحمدللہ باقی ہے۔ اگر ہم آج ہوش کے ناخن لے تو اس رمضان کے مہینے کو صحیح یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم روزہ رکھو تو آنکھ کا روزہ بھی رکھو اور کان کا بھی روزہ۔ آنکھ سے بری چیزیں نہ دیکھو، کان سے بری چیزیں نہ سنو۔ یہ سارے روزے میں آتے ہیں، یہ ایک مہینے کا ریہرسل ہے۔ اس ایک مہینے میں اگر اپنے آپ کو ہم نے عادی کر لیا تو انشاءاللہ سارے 11 مہینے ہم لوگ اس کا ریہرسل کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
یعنی ایک انسان جو پورے 11 مہینے برائیاں کرتا ہے، اگر اس ایک مہینے میں اس برائی سے رکتا ہے تو سوچئے اس کے اندر اتنا تو پوٹینشل آ جائے گا کہ آنے والے 11 مہینہ وہ گناہ نہ کرے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو بغیر سگریٹ کے رہ نہیں سکتے، بغیر تمباکو کے نہیں رہ سکتے، لیکن سورج اگنے سے لے کے سورج ڈوبنے تک ہاتھ نہیں لگاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہیں اپنے رب کا حکم سب سے بڑا حکم لگتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں ہمارے رب کا حکم ہے، تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے رب کا حکم ہے، اس کا حکم ہے تو ہر حال میں اپنے رب کے حکم کو ہم مانیں گے، ہماری خواہشات کو ہم پامال کر دیں گے، زمین کے نیچے دفن کر دیں گے، لیکن اپنے رب کا حکم مانیں گے۔ یہ بہت عظیم چیز ہے۔ اگر اسی چیز کو اگر ہم نے کنٹینیو نہیں کیا تو آگے ہوگا یہ کہ انشاءاللہ ان تمام بری عادتوں سے ہم دور ہو جائیں گے۔ تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہے محارم سے، یعنی حرام چیزوں کو نہ دیکھنے سے، وَلِسَانُكَ مِنَ الْكِذْبِ، اور تمہاری زبان کا روزہ ہے جھوٹ بولنے سے، کہ جھوٹ مت بولو۔ بہت بڑا گناہ ہے یہ، اتنا بڑا گناہ ہے کہ بڑی بڑی نیکیوں کو یہ ایک جھوٹ کھا جاتا ہے۔ بہت بڑا گناہ۔ دنیا میں کوئی انسان اگر اپنے سیٹ سے جھوٹ بولے تو اس کو دوسرے دن رکھے گا نہیں کام۔ ایک انسان دوسرے انسان کا جھوٹ برداشت نہیں کر سکتا ہے، کیسے ہم اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیسی ہمت ہو رہی ہے ہماری کہ اس مبارک مہینے میں جھوٹ ہم کہیں؟ اور فرمایا کہ اس مہینے میں اپنے خاتم کو تکلیف نہ دو، اور اس مہینے میں پر وقار اور پرسکون انداز میں رہو۔ کسی کا دھکا لگ جائے تو یہ نہیں کہ کیوں دھکا دیا، کسی سے حساب مت مانگو، پر وقار رہو، پرسکون رہو۔ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے معاف کرو۔ یہ ایک مہینے کی ٹریننگ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ تمہارے روزے کے جو ایام ہیں اور وہ ایام جو غیر روزے کے، ان دونوں کو ایک جیسا مت کرو۔ عام دنوں میں جیسی تمہاری زندگی ہے ویسی زندگی رمضان میں مت گزارو۔ اور آگے فرمایا کہ جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، والعمل به، اور جھوٹ بولنے پر عمل کرتا ہے، والجہل، اور جہالت نہیں چھوڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تم جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے، تم کھانا بھی مت چھوڑ، تمہارے روزوں کی بھی ضرورت۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے۔ یعنی حیرت کی بات یہ لگتی ہے ہمیں کہ پانی حلال ہے، ہماری کمائی الحمدللہ حلال ہے، اس سے خریدا گیا ہر سامان حلال ہے، تو وہ ساری چیزیں جو رمضان کے علاوہ حلال ہیں، رمضان میں ہم اسے حرام کر دیتے ہیں اپنے اوپر، صرف کس لیے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ رکھو، یہ فرض ہے۔ لیکن یہ جھوٹ جو ہے، جھوٹ اور یہ جہالت اور یہ برائیاں، یہ رمضان کے علاوہ بھی گناہ ہے اور رمضان میں بھی گناہ ہے، لیکن نہ رمضان کے علاوہ چھوڑا نہ رمضان میں چھوڑا۔ تو جس طرح حلال چیز کو ہم نے رمضان میں چھوڑ دیا، تو جو چیز بری اور حرام ہو اسے رمضان میں چھوڑنے کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر ہم رمضان میں ہے تو اس کے ادب کو ملحوظ رکھے۔ 2 شخص اور 2 نوجوانوں کی میں کہانی آپ کو سناؤں، حدیث کی زبانی۔ صحیح حدیث میں آیا کہ کتنا عظیم یہ مہینہ ہے، آپ دیکھ لیں، آپ خود اندازہ لگائے۔ 2 نوجوان یہودی تھے، ایک ہی قبیلے کے تھے، دونوں کو اسلام سمجھ میں آیا، اسلام قبول کر لیا دل ہی۔ اب اس اسلام کے اشتہار کے لیے، اعلان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں۔ یہ گواہی دے دی۔ اور اس کے بعد ان میں سے ایک جو بندہ تھا، دونوں سگے بھائی تھے، ایک جو بھائی تھا وہ بہت عابد و زاہد تھا، خوب عبادتیں کرتا تھا۔ اس کے بعد غزوات میں بھی شریک ہوا، جنگ میں شریک ہوا۔ جنگ میں شریک ہونا بہت آسان لگتا ہے بولنے میں، لیکن آپ ذرا سوچئے کہ جنگ پر جا رہا ہو، یعنی آپ اپنی جان دینے جا رہے ہیں، آپ کے بال بچے ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ جنگ میں بھی جاتا تھا، لیکن دوسرا جو بھائی تھا وہ ٹھیک ٹھاک تھا، نارمل تھا، جو فرائض تھے ادا کرتا تھا، نیک تھا۔ لیکن پہلا جو بھائی تھا وہ جنگ میں بھی جاتا۔ ایک دن وہ جنگ میں گیا، غزوے میں شریک ہوا اور اس کی شہادت ہوئی۔ اللہ نے اس کو شہادت سے نواز دیا۔ شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے، نبیوں کے ساتھ وہ رہے گا، اس سے بڑا کیا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ شہید کا مرتبہ پا لیا۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، باہر کی سائڈ، حدیث مبارکہ ہے جو بتا رہا ہوں، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں،
اور جنت میں نے دیکھا جھانک کر کہ ایک فرشتہ آتا ہے جنت کے دروازے پر اور وہ ندا لگاتا ہے. تو باہر دونوں بھائی کھڑے ہوئے تھے جنت کے، مجھ سے کچھ قریب دونوں بھائی کھڑے تھے. تو اس نے جب آواز لگائی تو پکارا اس بھائی کو جو دوسرا والا تھا. دوسرا والا جو بھائی تھا وہ اپنے پہلے والے بھائی کے شہادت کے 1 سال بعد انتقال کر گیا. شہید نہیں ہوا، انتقال کر گیا. پہلا بھائی شہید ہوا تھا تو اس کو آواز لگائی، جو انتقال کر گیا تھا، شہید نہیں ہوا تھا، 1 سال بعد اس کو آواز لگائی کہ تم آ جاؤ جنت میں، اللہ کی جانب سے تمہیں بشارت ہے کہ تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے. وہ جنت میں داخل ہوا، پھر دوبارہ آواز لگائی اس بھائی کو جو شہید ہوا تھا، اور پھر اس کو جنت میں داخل کیا. اور اس کے بعد وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے پاس آیا فرشتہ اور کہنے لگا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں ہوا ہے، تم ابھی عبادت اور ریاضت کرتے رہو. اتنے دیر میں ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ بہت تعجب میں پڑ گئے. لوگوں کو یہ واقعہ سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ جو شہید بھائی تھا وہ بعد میں جنت میں داخل ہوا، اور جو غیر شہید تھا وہ پہلے جنت میں داخل ہو گیا. پتہ نہیں یہ خواب کی کیا حقیقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان عالم وہی موجود تھے، آپ کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور اپنا خواب سنایا کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے، اسی کیا حقیقت. حضور نے فرمایا جو تم نے خواب دیکھا ہے بالکل صحیح. پہلے جو گیا وہ غیر شہید تھا اور جو بعد میں گیا وہ شہید تھا. فرمایا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہید کا مرتبہ تو عام لوگوں سے بہت بڑا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو غیر شہید بھائی تھا، کیا اس نے اپنے شہید بھائی کے مرنے کے بعد 1 سال اور نہیں پایا تھا زندگی کے؟ کہاں 1 سال اور زندہ رہا ہو. تو جو 1 سال وہ زندہ رہا، اسی 1 سال کے دوران اسے رمضان کا مہینہ، اور اسی رمضان کے مہینے میں اس نے 6000 رکعتیں نماز ادا کی، اور اسی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مرتبہ اتنا بڑھا دیا کہ شہید سے پہلے وہ جنت میں داخل. اللہ کے یہاں پر کوئی چیز بڑی اور چھوٹی نہیں ہوتی. بس بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر کر رہا ہوں تو سب سے بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.